رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے بہت بڑی عظمت اور شان عطا فرمائی، آپ کا کردار بھی اعلیٰ ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خوبصورت ہے۔ زندگی کے کسی بھی لمحہ کے عمل پر اعتراض نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے پاک نبی کی زندگی فلاں زمانے میں ایسی تھی، فلاں عمر میں ایسی تھی۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ہر زمانے میں اعلیٰ، پیغمبر کی سوچ بھی اعلیٰ، پیغمبر کی تعلیم بھی اعلیٰ، پیغمبر کا عمل بھی اعلیٰ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی صفات عطا فرمائی کہ جہالت کے ہر کام سے اللہ نے اپنے نبی کو دور رکھا، بچپن کے زمانے میں بھی دور رکھا، لڑکپن کے زمانے میں بھی دور رکھا، جوانی کے زمانے میں بھی دور رکھا۔ نبوت کا زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے۔ تو ابتدائی زندگی کے حالات کچھ بیان کیے جا رہے تھے کہ آپ کی ولادت باسعادت بھی باکمال، آپ کا ماں کی گود میں رہنا بھی باکمال، اس بچپن کی زندگی میں اللہ کی بڑائی وہ بھی باکمال کہ آپ نے بیان فرمائی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، جن کا تھوڑا تھوڑا بیان جاری ہے۔ ابتدائی حالات کچھ بیان کیے گئے کہ آپ کی عمر مبارک 6 سال کی تھی تو والدہ کے انتقال کا واقعہ آیا۔ 8 سال کی عمر میں دادا کے انتقال کا وقت آیا۔ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنا ملا تو آپ نے اپنے چچا کے ساتھ سفر تجارت 12 سال کی عمر میں کیا تو اللہ نے اس میں بھی بڑے کمالات کو ظاہر فرمایا۔ اسی طرح وقت جاری ساری رہا، حضور نے جھگڑے مٹائے، فساد ختم فرمائے، لوگوں کی ایسی انجمنیں بنائیں جن کا منشور یہ تھا کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی کمزور کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی حق والے کا حق نہیں دبایا جائے گا۔ ورنہ تو عام لوگ بڑے پریشان تھے کہ مکہ مکرمہ میں چیزیں بیچنے کے لیے آتے، بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتا کہ چیز کا سودا بھی ہو گیا، بیچ بھی دی ہے، لیکن قیمت اگلے نہیں دیتے، چیز بھی دبا گئے، قیمت بھی نہیں دی، لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے۔ اس زمانے میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسائل بھی حل فرمائے۔ کتنے لوگوں کا تعاون کیا، ان کی رقم مر رہی تھی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو سمجھایا اور ان کو دیانتداری کے راستے پہ لگایا، آنے والے تاجروں کو بھی سہولت ہوتی، چیز بیچتے اور ان کو چیزوں کی قیمت پھر وصول ہونی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال کے قریب ہو رہی تھی۔ آپ کی دیانتداری، آپ کی شرافت، آپ کی صداقت، آپ کی امانت کے چرچے عام دنیا میں بھی عام تھے کہ اتنا بڑا سچا، اتنا بڑا وعدے کا پابند کوئی نہیں ملے گا جتنا اللہ نے اپنے نبی کو وعدے کی پاسداری عطا فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ وہ واقعہ جو مشہور ہے وہ بھی اسی زمانے میں پیش آیا کہ حضور علیہ السلام نے ایک بندے سے کسی چیز کا سودا کیا ہے، اس نے کہا آپ یہیں ٹھہرو، میں بس یہ لے کر آ رہا ہوں اور آپ کو دیتا ہوں، آپ ٹھہرے، میرا انتظار کریں۔ اب حضور علیہ السلام نے اس کا انتظار کیا، دن ختم ہو گیا، شام ہو گئی، آپ پھر بھی وہی انتظار میں ہے۔ اگلا دن شروع ہو گیا، پھر بھی انتظار میں ہے کہ وہ کہہ گیا ہے، مجھے روک گیا ہے، میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ کا انتظار کروں گا۔ اگلا دن بھی گزر گیا، پھر رات آ گئی، پھر تیسرا دن بھی آیا، حضور علیہ السلام انتظار فرما رہے، اس کو یاد ہی نہیں تھا کہ میں نے کوئی وعدہ کیا تھا۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ لڑکپن والی بھی اتنی اعلیٰ ہے، اتنی استقامت والی، اتنی حوصلے والی ہے کہ قابل رشک وہ زندگی ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے ایک ایک لمحہ والا عمل خوبصورت اور اعلیٰ عطا فرمایا ہے۔ تو حضور 3 دن اس کا انتظار کر رہے، تیسرے دن اس کو یاد آیا تو وہ بندہ اسی دائیں بائیں تو تلاش کرتا رہا۔ اچانک خیال آیا کہ مجھے یہاں محمد ابن عبداللہ نہیں ملے، یہاں بھی نہیں ملے، وہاں بھی نہیں ملے، میں اسی جگہ جاتا ہوں جہاں میں نے ان سے بات کی تھی۔ چنانچہ تیسرے دن جب بندہ وہاں آیا تو اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد ابن عبداللہ اس وقت وہاں موجود تھے اور وہ بندہ آیا۔ پھر اگلی بات بڑی عجیب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے ساتھ ملاقات کی تو ایسے موقع پہ عام بندے کو تو بڑا غصہ آتا ہے، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا، آپ نے وہ کیا، آپ نے فلاں کیا۔ تو یہ اللہ کے پاک نبی ہے، زندگی کے ہر لمحہ میں آپ کا غصہ دب جاتا تھا اور آپ کی نرمی اور شفقت اس غصے پہ غالب آ جایا کرتی تھی۔ یہ حوصلہ تھا، اللہ نے اتنا بڑا حوصلہ دیا۔ تو 3 دن کے بعد جب وہ وہاں آیا تو ظاہر ہے کتنی تکلیف، کتنی مشکل، لیکن یہ ہے وہ زمانے کی بات ہے جب آپ کی عمر مبارک 18 19 سال یا 20 سال کی عمر ہے، لین دین آپ نے شروع فرما دیا، کاروبار شروع فرما دیا، لوگوں سے لینا دینا بیچنا خریدنا یہ کام شروع کر دیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے غصے کی بجائے معمولی سی بات اس سے بڑے حوصلے سے فرمائی کہ آپ نے تو مجھے بڑی مشقت میں ڈال دیا، میں انتظار کرتا رہا اور آپ نے بڑا لمبا انتظار کہا۔ پھر عام بندے تو وہی کہتے ہیں، اچھا جی میں معذرت کرتا ہوں، فلاں ہے، بس اتنا سا لفظ ہے، پھر اس کے بعد اگلے سارے بری ہو جاتے ہیں اور اگلے کا معاملہ ہوتا ہے، اب ان کو مشقت ہے۔ ہمارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال
زیادہ غصہ نہیں کیا، نرمی سے اس کو بات کر دی ہے۔ آپ نے تو بڑا انتظار کروایا، 3 دن انتظار کرنا پڑا۔ تو بہرحال اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک امانت والی، شرافت والی، صداقت والی، وعدے کی پابندی والی زندگی۔ اب اسی کی شہرت ہوئی تو اس خاتون نے جو بعد میں حضور کی زوجہ محترمہ بنی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی 2 جگہ شادی ہو چکی تھی، اب دونوں جگہ سے بیوہ ہو گئی۔ ایک جگہ سے بھی بیوہ ہو گئی، خامد فوت ہو گئے، دوسری جگہ شادی ہوئی، وہ بھی فوت ہو گئے، پھر بیوہ ہو گئی، اور عمر 40 سال کے قریب ہو رہی ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اب 20 سے آگے 23، 24، 25، اب یہ عمر کا حصہ آ رہا ہے۔ تو اس نے شہرت سنی تھی کہ بڑا امانت دار، بڑا ہی شریف، بڑا ہی کریم، بڑی ہی صفات والے نوجوان ہے، فلاں ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے۔ لہذا انہوں نے سوچا کہ میں اپنا کاروبار ان کے سپرد کر دیتی ہوں۔ مال اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، والد کی طرف سے بھی بڑا مال تھا، باپ کی طرف سے، تو بیوہ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بڑی مالدار خاتون، لیکن ان کے اندر بھی ایسی غیرت اور شرم کہ اب اس زمانے میں بھی عام لوگ ان کو بھی طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے کہ وہ پاک باز خاتون ہے۔ برادری والے ہمیشہ اچھے الفاظوں میں ان کا نام لیتے کہ ہے تو بیوہ، مالدار ہے، لیکن ہے بڑی طاہرہ، بڑی شریف اور بڑی اچھی حیا والی خاتون ہے۔ ان کی پاکیزگی اور کردار کی ہمیشہ تعریفیں چلتی رہتی۔ اب انہوں نے انتخاب کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور بلایا اور کہا کہ میرا مال آپ کے سپرد ہے، آپ لے کر چلیے، آپ مال تجارت بھی لے جائیے، اور یہ آپ کے ساتھ یہ غلام بھی، خادم بھی آپ کے ساتھ، میسرہ بھی جائے گا، یہ بھی آپ کے ساتھ رہے گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مال لے لیا۔ اب مال لے کر تجارت کا سامان جو بھی لینا تھا لیا، لے کر اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا۔ یہ خادم بھی ساتھ ہے، یہ بھی کمالات دیکھ رہا ہے۔ اب راستے میں اس عمر کے حصہ میں بھی وہ ایک راہب نستورہ بھی ملا، پہلے بھی ایک راہب بحیرہ راہب ملا تھا، جو 12 سال کی عمر میں جس نے پہچانا کہ یہ محمد ابن عبداللہ، یہ محمد الرسول اللہ بننے والے، آج ان کی عمر ایسی ہے۔ اب اس راہب نے بھی پہچانا راستے میں کہ میں دیکھ رہا تھا وہ ایسے رسول آئے، اپنی سواری کو انہوں نے فلاں درخت کے ساتھ باندھا، یہاں اس درخت کے نیچے تو لوگ آتے ہیں تو فوراً نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کتابوں میں نے پڑھا تھا۔ تو اس طرح اس نے بھی بڑا استقبال بھی کیا، اور راستے میں اس نے اس چیز کا اظہار بھی کیا کہ یہ تو اللہ رب العزت نے محمد ابن عبداللہ، جن کی صفات کو اللہ نے فلاں کتاب میں بیان کیا، فلاں آسمانی کتاب میں بیان کیا، وہ ہے اللہ کے رسول ہے، یقیناً آپ نبی بننے والے ہیں۔ میں اگر زندہ رہا تو آپ کا کلمہ تو پڑھوں گا، لیکن لگتا یہ ہے کہ میں زندہ نہیں رہوں گا۔ آپ کی عمر مبارک ابھی یہ ہے، اور نبوت تو ملنی ہے 40 سال کی عمر میں تو اتنا زیادہ، میں تو بڑی عمر گزار چکا، بندے کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے میں بڑا ضعیف ہو گیا، میں ایسے ہو گیا، میں اتنا بڑا یہ کر، وہ بھی بڑے ایسی بشارتیں بہرحال دے چکے۔ تو یہ خادم بھی، غلام بھی راستے میں دیکھتا جا رہا ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے ساتھ جو جا رہا ہوں، اب یہ کرامت، یہ کمال، فلاں کمال، یہ صداقت، یہ امانت، حتیٰ کہ حضور نے تجارت کا مال دیانتداری سے بیچا اور خریدا اور لیا، اور بڑا عظیم نفع ہوا۔ اتنا نفع تو
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اب اللہ نے نفع عطا کیا۔ واپس تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خادم نے بتایا، غلام نے بتایا، آپ کے اوصاف کو بتایا کہ ایسے کمال ظاہر ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آدھا نفع تو دینا تھا، مضاربت یہی ہوتی ہے کہ اس طرح مال لے لیا جائے جو نفع کمایا جائے، جتنا بھی ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، فکس نہیں کیا جاتا۔ وہ تو تجارت کا مال جیسے کوئی نفع ملتا ہے، اب اس کو مضاربت کہا جاتا ہے۔ جتنا کوئی نفع ملے گا اس کو آدھا آدھا مال والے کو دے دیا جاتا ہے، آدھا کام والے کو دیا جاتا ہے۔ اب اس نے زیادہ نفع حضور کو دیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ کو اتنے بہترین، آپ کو ایسے اعلیٰ، ایسے بہترین، آپ کو تو اتنے رب نے مقام دیے، عظمت عطا فرمائی۔ ادھر خادم نے، غلام نے بھی بہت کچھ بتایا اور مال بھی بتا رہا تھا، مال بھی یہی ظاہر کر رہا تھا کہ یہ برکت والے عظیم انسان ہے جنہوں نے مال اٹھایا تو اللہ رب العزت نے آپ کو کتنا بڑا نفع عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زمانے کے اندر تجارت کی ہے تو دیانتداری کی بنیاد پہ کی ہے، سچائی کی بنیاد پہ کی ہے، حوصلے سے کی ہے، اطمینان سے کی ہے، ہمیشہ حقیقت کو بیان کر کے کی ہے کہ یہ چیز ہم بیچ رہے ہیں، اس کے اندر فلاں فلاں نقص ہے، یہ چیز ہم بیچ رہے ہیں، اس میں فلاں فلاں اچھائی ہے۔ راستے میں ایک موقع ایسا بھی آیا، چیز کے بارے میں جب دوسرا بندہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں بتاؤ یہ کیا ہے، حضور علیہ السلام نے بتا دیا۔ اب وہ بندہ کہنے لگا کہ آپ لات اور عزا کی قسم کھائیں پھر میں آپ کی بات مانوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو لات و عزا کے قریب سے بھی نہیں گزرتا، چاہے جائے کہ میں اس کا نام لوں اور اس کے نام کی قسم کھاؤں، یہ تو شرک کا راستہ، کفر کا راستہ، یہ تو غلط راستہ ہے۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا، اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ جب بھی قسم کھانے کا موقع آئے پوری تحقیق کے بعد قسم کھائی جائے کہ سچ ہے، حق ہے، حقیقت ہے، غلط تو نہیں بیان ہو رہا۔ پوری حقیقت کو بیان کرتے ہوئے بھی بندہ صرف اور صرف اللہ کے نام کی قسم کھائے گا، اللہ رب العزت کو گواہ بنائے گا تو یہ ٹھیک رہے گا، ورنہ بندہ مشرک بن جائے گا، سزا کا مستحق بنے گا۔ اللہ کے نام کی قسم کھائے گا، اللہ رب العزت اس کو اپنی ذات کا سہارا مدد نصیب فرما دے گا۔ انہوں نے فرمایا یہ لات اور عزا میں تو قریب بھی نہ جاؤں کبھی بھی، یہ حالت کے ہر کام سے حضور دور رہے۔ اللہ کے محبوب رسول نے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کو پیش فرمایا۔ قرآن آج بھی کہہ رہا ہے کہ حضور نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں نے اس سے پہلے تمہارے اندر زندگی کا کتنا عرصہ گزارا ہے، میں نے ایک وقت گزارا، نہیں جانتے ہوئے میں کون ہوں، کتنی بڑی دیانت، کتنی بڑی شرافت، کتنی بڑی غیرت اور کتنا صحیح رب کی بندگی کا راستہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر شریف کے ہر حصے میں اپنایا۔ اس لیے باکمال رسول کے ہر زمانے کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بچپن بھی ان کا باکمال، لڑکپن بھی ان کا باکمال، جوانی بھی ان کی باکمال، دیکھنا بھی ان کا باکمال، بولنا بھی ان کا باکمال، وعدے کی پاسداری بھی ان کا باکمال، اخلاق بھی باکمال، بولنا بھی باکمال۔ میرے رسول کی ذات بھی باکمال ہے اور ساری صفات بھی باکمال ہے۔ اللہ نے ایسا اعلیٰ نظام دیا، امت کو بار بار اللہ رب العزت بیان فرما رہے، میں نے بھیجا، میرا رسول بھی اچھا، میرے نبی کی سیرت بھی اچھی، میرے نبی کا کردار اچھا، اخلاق اچھا،
حضور نے جا جا کر تاجروں کو بھی سمجھایا، ان اچھائیوں کو دیکھو، نمونہ اللہ نے اپنے رسول کو بنایا ہے۔ ابھی تو ہم پہلے زمانے کی بات، کیونکہ حضور نے اپنی عمر پیش فرمائی، اپنی جوانی کو پیش فرمایا، اپنی ذات کو پیش فرمایا، اپنے قول اور فعل کو پیش فرمایا۔ دیکھو نا، کہیں کوئی ایسا نقص نظر آئے، کہیں کوئی میل نظر آئے، کہیں کوئی عیب نظر آئے، کہیں کوئی کمزوری نظر آئے، زندگی ایسی خوبصورت ہے جن کی سب لوگ تعریفیں کرتے تھے۔ محبوب کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت طیبہ جن کی زندگی پر ہم نے نمونہ بنایا، نمونہ بنا کر اللہ نے فرمایا خوبصورت سیرت ہے میرے نبی کی ہے، ایمان والے اپنائیں گے اللہ ان کی زندگی کو بھی بہترین بنا دے گا۔ زندگی کو بنانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تجارت میں نے کی ہے، کام میں نے کیا ہے، دیکھتے ہو کیسے کیا ہے۔ حضور نے دوسروں کو سمجھایا ہے، تمہیں کاروبار کرنا پڑے تو کیا کرو گے؟ کاروبار کرتے کرتے اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ لے جاؤ گے، کاروبار کرتے کرتے رب کے نافرمان بن جاؤ گے، کاروبار کرتے کرتے بندہ اللہ کا دشمن بن جائے گا، رسول اللہ کا دشمن بن جائے گا۔ نہیں، اللہ کے محبوب رسول نے اپنی ساری امت کو سمجھایا، جو وہاں موجود تھے ان کو جا جا کر سمجھایا، چیزیں دکھا دکھا کر سمجھایا، چیزوں کی حقیقت بتا بتا کر سمجھایا، اور جو آنے والے تھے ان کے لیے بھی سبق ہمارے نبی نے ارشاد فرما دیا، آج بھی محفوظ ہے۔ حضور نے فرمایا کاروبار کرنا چاہتے ہو، تجارت کرنا چاہتے ہو، 3 اوصاف اپنے اندر پیدا کرو، اللہ رب العزت اس تجارت کی برکت بھی عطا فرمائے گا، اور اس کاروبار کے اوپر اللہ تمہیں نبیوں صدیقیوں کے ساتھ حشر بھی نصیب فرمائے گا۔ اوصاف اپنانے، اوصاف صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ کام کرنا ہے، جھوٹ بول کر چلتا ہے تب چلائے، ملاوٹ کر کے چلتا ہے تب چلائے، ناپتول میں کمی بیشی ہوتی ہے تب چلائے، غلط بیانی کر کے ہوتا ہے پھر کرے، جو بھی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کام چلنا چاہیے، حرام کاری سے چلتا ہے تب بھی چلے، غلط طریقے سے چلتا ہے تب بھی چلے، صحیح طریقے سے چلتا ہے تب بھی چلے۔ اللہ کے محبوب رسول نے فرمایا رب کو چھوڑ کر کاروبار نہ کرو، رسول اللہ کی سیرت کو چھوڑ کر کاروبار نہ کرو، وہ تمہیں برباد کر دے گی، رسول اللہ کی سیرت کو چلتے ہوئے کاروبار کرو گے تو وہ تمہیں آباد کر دے گی۔ حضور نے فرمایا 3 اوصاف اپناؤ۔ سب سے پہلا تمہارے دل میں خوف خدا ہو، اکڑا ہوا بندہ جس کو کوئی ڈر نہیں، جیسا حرام آتا ہے آئے، غلط ہوتا ہے ہوئے، نہیں ایسا نہیں۔ سب سے فرمایا پہلے خوف خدا دل میں ہو، اللہ سے ڈرنے والا بندہ ڈر کر کاروبار کرے گا، وہ اندھیرے میں بھی بیٹھ کر کے دودھ میں پانی نہیں ملا سکتا، وہ ناجائز اور غلط دودھ نہیں بنا سکتا، وہ کوئی اور ایسا غلط طریقہ نہیں اپنا سکتا، وہ جہاں بھی جائے گا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ حضور نے یہ سیرت سکھائی ہے اور ایسا کردار سکھایا ہے۔ سب سے پہلے بندہ یہ خوف خدا دل میں رکھنے والا ہو۔ ایک بندہ ڈرتا ہی نہیں، اس کے کاروبار اپنی مرضی کے چلیں گے، اس کی سودے بازی اپنی مرضی کی چلے گی، جہاں چاہے گا مکر جائے گا، جہاں چاہے گا چلا دے گا، نفع نظر آیا تو چلے گا، نہیں آئے گا تو ہٹ جائے گا، یہ خرابی کرے گا۔ سب سے پہلے فرمایا خوف خدا دل میں آئے۔ دوسرا فرمایا نیکی کا جذبہ ہو، کہ آئے ہوئے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جذبہ ہو، کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، اس سے میں نے پیسے لینے ہیں، اس کو اچھی چیز دوں گا، اس کو غلط نہیں دوں گا، نقصان نہیں، میں نے اس سے اچھا سلوک بھی کرنا ہے، بس زبانی بھی نہیں کرنی، میں نے بہترین سلوک کرنا ہے۔ ایسا سلوک اچھائی کی نیت ہو، یہ حضور کی سیرت کا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ اور وہ عظیم رسول ہے جن کی زندگی کا 10واں سال دیکھیے، عمر مبارک کا 12واں سال دیکھیے، 13واں سال دیکھیے، 14واں سال دیکھیے،
15واں 16واں دیکھیے 17 18 سال کی عمر ہو گئی، 19 20 ہو گئی، 23 24 ہو گئی، 25 سالہ عمر ہو گئی۔ اللہ کے محبوب نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ کا قرآن آج بھی بیان کر رہا ہے کہ ہمارے رسول نے ساری قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اپنے آپ کو پیش کر کے کہا ہے میری زندگی کے نشیب و فراز تمہارے سامنے ہے، کبھی بتاؤ کوئی غلط کام کسی بھی لحاظ سے نظر آئے تو پھر بات ہے، ورنہ اس پیغمبر کی زندگی کا سارا عمر کا حصہ جو بھی دیکھو گے کہیں بھی کوئی عیب اور نقص نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے اعلیٰ اپنے نبی کو سیرت عطا فرمائی ہے۔ خوف خدا کرنے والا کاروباری ہو، دوسرے سے اچھے سلوک کی نیت والا کاروباری ہو، تیسرا سچ بیان کرنے والا ہو، کبھی غلط بیانی نہ کرے، کام میں نفع نظر آتا ہے تب بھی، نہیں نظر آ رہا پھر بھی۔ حضور نے فرمایا یہ سچا تاجر امانت دار بنے گا اس بنیاد پہ بنے گا، اس بنیاد پہ بنے گا، کاروبار کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، زندگی میں کتنی ضروریات ہوتی ہیں، دیکھنا چاہیے ہمارے نبی نے کیا سبق پڑھایا۔ قرآن آج بھی کہہ رہا ہے قابل تعریف، رسول کی تجارت بھی قابل تعریف ہے، لین دین بھی قابل تعریف ہے، معاملات بھی قابل تعریف ہے، وعدے کی پاسداری بھی قابل تعریف ہے، سچ بولنا بھی قابل تعریف ہے۔ اور امت کو رب نے فرمایا میرے نبی کی زندگی خوبصورت ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تم بھی آج اس پاک نبی کی سیرت پر عمل کرو گے تمہاری زندگی بھی خوبصورت بن جائے گی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اس پاک نبی کی سیرت بڑی حسین، بڑی بہترین، ایمان والو تم اپناؤ گے اللہ نفع عطا کرے گا، ورنہ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا بھیجنے والے پروردگار عالم نے کتنا کرم کیا، سارے لوگ ایسی جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، ان کے اندر اللہ نے اپنے پیارے نبی کو بھیجا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کس لیے بھیجا؟ قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ایسے ماحول کے اندر میں نے اپنے رسول کو بھیجا، میرے نبی آ کر کیا کریں گے؟ فرمایا قرآن پڑھیں گے، قرآن سکھائیں گے، لوگوں کو پاک کریں گے، دماغوں کو پاک کرنا ہے۔ دماغوں کے اندر سوچ بھی بڑی غلط ہو جاتی ہے، نظریں غلط ہوتی ہیں، میرے نبی نگاہوں کو پاک کرنے آئے، دل میں بڑی بیماریاں بھری ہیں، میرے رسول پاک کرنے کے لیے آئے، اتنی بڑی دیانتداری سے کام کیا، کمالات کو آ کر غلام نے بیان کیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال کی ہو گئی، مال اللہ نے بڑا عطا کیا، لیکن محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے کمال دیا، 25 سال کا نوجوان، خوبصورت نوجوان، باکمال نوجوان، عظیم رسول بننے والا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی طاہرہ بھی بڑی متاثر ہو گئی،
کہنے لگی بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے پیغام آئے، میں نے سب کو جواب دیا ہے، لیکن محمد ابن عبداللہ آپ کی ہستی سے میں اتنی متاثر ہو گئی ہوں، آپ کو خود پیغام بھیج رہی ہوں، نکاح کر لیجیے، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ حضور کی مبارک زندگی کو دیکھا گیا، اتنا بڑا کمال نظر آیا۔ رشتے دیکھنے میں یہی چیزیں ہوا کرتی ہیں نا، لوگوں شرم و حیا کو دیکھا کرو، شرافت کو دیکھا کرو، غیرت کو دیکھا کرو، دین اور ایمان کو دیکھا کرو۔ پاک رسول نے فرمایا میری سیرت طیبہ کو دیکھا کرو، جہاں تم ایسا کردار دیکھو گے اللہ تمہارے رشتوں کو بھی عبادت بنا دے گا، زندگیوں کو بھی پروقار بنا دے گا۔ لیکن لوگوں کی نظریں کسی اور چیز پہ چلی جاتی ہیں، شرم و حیا ہو نہ ہو، دینداری نظر آئے یا نہ آئے، کلمہ بھی آتا ہو یا نہ آتا ہو، ظاہری کچھ ایسا مال و ثواب دیکھ کر رشتے کرتے۔ میرے نبی نے فرمایا اس رشتے کی بنیاد غلط ہو گئی ہے، اگر رسول اللہ کی سیرت کو بنیاد بناؤ گے اللہ سے رشتے کو بھی عبادت بنا دے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کے اندر عمر میں کسی بھی حصے میں اتنے بڑے جذبات نظر نہیں آئے۔ لوگوں نے دیکھا وہاں بھی ایسا موقع آیا، بڑا غصہ کر سکتے تھے، لیکن یہ تو دبانے کے لیے آئے، یہ تو امن پھیلانے کے لیے آئے۔ انجمن بھی اسی بنیاد پہ بنائی، فساد نہیں کیا جائے گا، کمزوروں کا سہارا بنیں گے، ایسے فساد مٹائیں گے۔ تجارت کو بھی ایسی خوبصورت بنیاد پہ چلایا کہ اللہ رب العزت نے ایسی زندگی کا آغاز بھی اپنے نبی سے بڑا خوبصورت طریقے سے کروایا۔ دنیا والوں یہ خواہشات کے پیچھے چلنے والا اللہ کا رسول نہیں، ورنہ اتنی بڑی جوانی 25 سال کا نوجوان ہے، دو جگہ سے بیوہ ہونے والی 40 سالہ خاتون سے نکاح کر کے ایک خوبصورت امت کو زندگی گزارنے کا پیغام دے رہا ہے۔ حضور کی سیرت طیبہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس ماحول کے اندر اپنے نبی کو بھیجا جہاں لات و عزا کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، جہاں انہی سے مرادیں مانگی جا رہی ہیں، جہاں شراب اور جوئے کو عام مشروب کی طرح پیا جا رہا ہے، شرم اور غیرت کے جنازے نکلے ہوئے ہیں، دیانتداری نام کی چیز نہیں، بات بات پہ قتل و غارت پہ آ جاتے ہیں۔ اس نبی کو سلام پیش کیجیے نا جس نے آ کر یہ سارا فساد مٹا کر ایک محبت والا معاشرہ کا قائم فرما دیا ہے، اس لیے پیش کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تاجروں خوف خدا دل میں لے کر بیٹھا کرو، تاجروں نیکی کا جذبہ لے کر بیٹھا کرو، تاجروں سچائی کی بنیاد پہ کاروبار کیا کرو، قسمیں کھا کھا کر سودا بیچو گے بک تو جائے گا، برکتیں نہیں آئیں گی۔ ویسے بھی زبان سے سچائی کی بنیاد پہ حقیقت بیان کر دیا کرو، اللہ تمہاری تجارت میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ حضور کی سیرت طیبہ 25 سال کی عمر میں آپ نے یہاں نکاح فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نکاح آگے چلے کہ اس خاندان میں بھی ایسے دین جائے، اس میں بھی جائے، ادھر بھی جائے، اس علاقے میں بھی جائے، ان عورتوں میں بھی دین پھیلے، اس میں بھی پھیلے، ورنہ اللہ کے محبوب رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی ایسا حکمت سے ہٹ کر، حوصلے سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اس لیے زندگی کو، ساری زندگی کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ 25 سال، پھر اس کے بعد آگے اولاد اطہار، پھر سلسلے آگے اللہ نے چلائے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات دن نشیب و فراز آنا جانا سب بیان باز تبلیغ امت کے لیے ایک سبق اور پیغام ہے۔ امت کبھی بھی اپنے نبی کی سیرت کو نہ بھلائے، اپنے نبی کی عظمت کو نہ بھلائے، شان کو نہ بھلائے۔ اگر آپ کی عظمت کو دل میں لے کر چلتے رہیں گے اللہ غیروں کی غلامی سے بچائے گا، صرف اور صرف اپنے رسول کی غلامی اللہ نصیب فرمائے گا۔ ورنہ بندہ دنیا میں پتہ نہیں کس کا غلام بنے گا، کوئی کس کا بنے گا، کوئی کسی کا نقال بنے گا، کوئی کسی کا بنے گا، ناکام ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن میں حضور علیہ السلام کی زندگی کا وہ نمونہ ہمیں پیغام اور سبق دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ کامیاب زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا